الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سے پہلے سورۃ الحج کا تیسرا رکوع، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ عام طور پر تو ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم ہر درس میں 2 رکوعوں پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ درس میں ہم نے صرف 1 رکوع پہ ہم نے بات کی تھی، تو اس طرح آج ہم چوتھے اور 5ویں رکوع پہ ہم بات کریں گے۔ اگر وقت ہوا تو 5ویں پہ، ورنہ چوتھے رکوع پر ہی ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اس رکوع کا آغاز یعنی چوتھے رکوع کا، سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آیت نمبر 51 سے لے کر 61 تک اس کی ہم تلاوت کریں گے اور ترجمہ بیان کریں گے، اور ان آیات میں یعنی یہ 10 آیات بنتی ہیں 51 سے لے کر 61 تک۔ ان آیات میں جو مضامین ہیں اور جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، میں ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات سے۔ طیبات سے مراد کیا؟ یعنی پاکیزہ، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ طیبات سے مراد وہ رزق کے جو حلال طریقے سے انسان کماتا ہے اور حلال ذرائع سے انسان حاصل کرتا ہے، اس کو طیب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال بھی کہا اور طیب بھی کہا، اور طیب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز خوش ذائقہ اور خوش نما ہو، اچھی ہو، اس کو بھی طیب کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے جو حلال تو ہے، ممکن ہے کہ وہ طیب نہ ہو، ایک چیز حلال بھی ہو اور ساتھ اس کے طیب بھی ہو، خوش نما اور خوش ذائقہ بھی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ کھاؤ، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ یہاں پہ رسولوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اے رسولو، طیبات سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، کہ بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی امت ایک ہے، چونکہ وہ ایک ہی دین کو لے کر آئے، ایک ہی دین کے پیروکار اور ایک ہی دین کے علمبردار اور داعی تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اب اس کے بعد جو امتیں آئیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپس میں ان کے دین کو اور ان کے امر کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ جو اس کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ یعنی اللہ کے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کسی نے دین کی کوئی بات پکڑ لی، کسی نے کوئی بات لے لی، یا اپنی طرف سے خیالات اور نظریات اور عقائد کو گھڑ لیا، بس اسی پر پھر مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 54 میں، فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیجئے ایک وقت تک۔ گمراہی میں چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی دعوت اور تبلیغ کو ترک کر دیتا ہے، بلکہ دعوت اور تبلیغ ان تک کی جائے، اور یہ ان سے توقع اور امید لگانا ان لوگوں سے کہ یہ واپس پلٹیں گے، نہیں، بلکہ آپ اپنی توجہ اور اپنی محنت کا مرکز وہاں پہ بنائیے کہ جہاں پہ لوگوں کے دل اس طرف میلان رکھتے ہیں اور توجہ رکھتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے،
دنیاوی وسائل ہیں تو لہٰذا ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تو بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی خشیت، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں، یؤتون کا بعد میں ترجمہ دینا کیا ہے، لیکن ایتا کا مطلب اطاعت گزاری کرنا، فرمانبرداری کرنا کے معنی میں کیا جاتا ہے، یعنی جو وہ اطاعت گزاری کرتے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو ان کے دل اس کرنے پر بھی کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یعنی اطاعت گزاری بھی کرتے ہیں، نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ قبول ہو یا ممکن ہے کہ یہ قبول نہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے بڑا خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو پھر بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور منافق برے کام کرتے ہوئے بھی رب سے نہیں ڈرتا۔ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے رب کی طرف وہ لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 51 سے لے کر 61 تک یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طیب رزق کی بات کی ہے، یعنی اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رزق اگر حلال اور طیب ہو تو پھر اس کے بعد ہی عمل صالح کی توفیق انسان کو عطا ہوتی ہے، اور پھر ہی عمل صالح کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، سامنے آتا ہے۔ حلال رزق ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ ترتیب رکھی گئی کہ پہلے عقل حلال کا ذکر ہوا، حلال رزق کا، طیب رزق کا بیان ہوا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال صالحہ کی بات کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے 2 مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 168، اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر لوگوں سے بات کی جا رہی ہے۔ کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین سے، یعنی جو زمین میں، حلالا طیبا، حلال طیب۔ اب یہ حلال کے ساتھ طیب کا بھی ذکر ہو گیا، یعنی حلال سے اشارہ اس بات کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، اس سے بچو، اور طیب کھاؤ، یعنی جو تم نے حلال کھانا ہے وہ بھی تم اپنی محنت سے اور جائز طریقے سے اس کو کما کر اس کو استعمال کرو۔ یہ اس لیے حلال کے ساتھ طیب کا ذکر کر دیا۔ اور ایک اور نقطہ میں اس میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومن کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایستھیٹک سینس بھی ہو، یعنی وہ خوبصورتی کو، حسن کو اور جمال کو پسند کرنے والا اور اس کو اختیار کرنے والا ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کھانا آپ کھاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن ایک کھانا وہ ہے کہ جسے آپ اچھے خوبصورت طریقے سے پکاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، کھانے میں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سجا کر اس کو ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا تعلق جمالیاتی حس کے ساتھ ہے، ایستھیٹک سینس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو، مومنین کو صرف یہ تلقین نہیں کرتا کہ حلال کھانا ہے، یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ طیب سے ایک معنی میں نے آپ کو بتایا، وہ روحانی طور پر ہو گیا، یعنی آپ انسان اپنے گھر کا اناج، اپنے گھر کا راشن، اس کا انتظام کرتا ہے، رشوت سے نہیں کرتا، کسی کا حق مار کر نہیں کرتا، جائز طریقے سے کما کر کرتا ہے، یہ طیب ہے۔ اور دوسرا طیب کا مطلب یعنی خوبصورت انداز سے،
اگر ایک کھانا بنانا ہے تو اس کو لذیذ اور مزیدار طریقے سے بناؤ اور اس کو بیٹھ کر اچھے طریقے سے کھاؤ، جس میں تہذیب ہو، جس میں ثقافت تمہاری نظر آئے، جس میں تمہاری شائستگی نظر آئے، تمہارا ادب نظر آئے۔ تو یہ انداز اور یہ طریقہ کھانے کا، بیٹھنے کا، یہ بھی حلال کے ساتھ طیب کا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 168۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خاص طور پر پھر بات کی ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 172۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو دیا، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور صرف اسی کی ہی تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب یہ مومن کا شعار اور مومن کے خصائل اور مومن کا اخلاق اور یہ مومن کی عادات ہیں، یعنی ایک کافر اور ایک منافق جب کھائے گا تو اس نے نہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن مومن جب اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت یہی ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو مومن کا شعار یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کافر کی زندگی کیا ہے، وہ ہے زندگی صرف کھانے کے لیے، لیکن مومن کی زندگی کیا ہے، وہ کھاتا ہے تاکہ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکے اور اس کی عبادت کر سکے۔ اس لیے المومن القوی خیر من المومن الضعیف، کہ مضبوط اور قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کھانا اسی لیے ہے تاکہ انسان اس نیت سے کھائے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت نمبر 20 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 81، اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو دیا، ولا تطغوا فیہ، اور اس معاملے میں سرکشی مت کرو، فیحل علیکم غضبی، تو پھر کیا ہوگا کہ تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب حلال ہو گیا نا تو فقد ہوا، تو پھر وہ پستی میں چلا گیا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، پھر سرکشی نہیں کرنی۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے، زندگی کی سہولتیں اور نعمتیں اس کو دی جاتی ہیں، تو اس کا اگلا قدم سرکشی کا قدم ہوتا ہے۔ اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پابند کرتی ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت کو ہم استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسائش میں ہم رہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں پر مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا۔ اب ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ فلاح، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز قد افلح المؤمنون سے کیا کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ اب یہ فلاح کا تصور کیا ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اب کفار کا، مشرکین کا، نافرمانوں کا جو تصور تھا فلاح کا، وہ تو یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو لہٰذا ہم تو کامیاب اور کامران ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے کیونکہ ہمارے پاس مال اور دولت ہے، ہم فلاح و کامران ہیں، ہمیں ہی فوز و فلاح عطا کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا، مادی زندگی کی آسائش، مال اور دولت، یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ اسے واقعی فلاح نصیب ہو گئی۔ یہ فلاح کا یعنی مادی تصور ہے اور محدود تصور ہے، مادی تصور۔ اسلام جو فلاح کا تصور پیش کرتا ہے وہ فلاح کا تصور بہت وسیع تصور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر و شر کا فیصلہ بھی خوشحالی پر، مال اور اولاد پر نہیں ہونا۔ ہم یہ کہیں کہ فلاں کے پاس بہت مال اور دولت ہے تو لہٰذا وہ اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، وہ حق پر ہے، نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، فراخی رزق اس کو نہیں حاصل، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سراپا شر ہے یا وہ باطل پر ہے۔ تو خیر و شر کا فیصلہ
مال اور دولت کی کمی اور زیادتی پر نہیں ہونا۔ اور تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا، اس کو اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ آخرت دار الجزا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بو گے وہی کچھ آگے کاٹو گے۔ تو لہٰذا یہ کفار کا نظریہ تھا کہ وہ دنیا کی اور مادی خوشحالی اور ترقی کو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہی فلاح ہے اور یہی کامرانی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد کیا فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارا اجر پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر فازا کا لفظ استعمال ہوا، فوز و فلاح جیسے ہم کہتے ہیں، اور فائز یا فائزہ یا فوزیہ یہ ہم نام بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فوز و فلاح کا نظریہ بالکل مختلف ہے، اور کفار و مشرکین کا جو نظریہ ہے وہ بالکل مختلف اور بڑا محدود تصور ہے فوز و فلاح کا۔ یعنی دنیا کی ہی ترقی اور خوشحالی کو یہ خیال کر لینا کہ بس حقیقتاً یہی فلاح ہے اور یہی کامیابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں تصور دیا فلاح کا، فوز کا، کامیابی کا، کامرانی کا، وہ ایک وسیع معنی اور تصور میں ہے۔ کفار و مشرکین کا فلاح کا تصور بہت ہی محدود ہے، یعنی وہ اس کو صرف دنیا کی زندگی میں ہی سمجھتے تھے کہ جو کامیاب اور کامران دنیا میں ہوا، در حقیقت وہی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اب یہاں پہ سورۃ المومنون کے آغاز میں ہم نے فلاح کی تفسیر اور فلاح کے بارے میں پڑھا تھا کہ مومنین فلاح پا گئے۔ کون سے مومنین؟ ان کی صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ سورۃ المومنون کے شروع میں جو مومن فلاح پا گئے وہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں بیان کر دی، اور یہاں پہ کچھ مزید صفات یہاں پہ بیان کی گئی، اور کفار و مشرکین کے اس نظریے اور محدود نظریے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کر دیا۔ پہلی جو خوبی بیان کی وہ خشیت کو بیان کیا، اور دوسری جو بیان کی وہ ایمان بالآیات کو بیان کیا، اللہ کی آیات پر ایمان، اور تیسری جو بات بیان کی وہ شرک سے پاک، اور چوتھی بات جو بیان کی وہ اللہ کی راہ میں عبادت گزاری، فرما برداری، اللہ کی راہ میں دینا، اور پھر اس کے باوجود نیک کام بھی کرنا اور دل خوف زدہ ہونا، کانپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یا اچھے اعمال بجا لانا۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو چوری کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو جب وہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، اور جو وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، یہ ترجمہ کر لیں اس کا، یا اس کا ترجمہ یہ کریں کہ جو وہ بجا لاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، جو وہ انہوں نے کیا یہ اس کا نہیں یہاں پر اظہار ہوا، نہیں بتایا گیا، اس حالت میں ان کے دل کانپتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں جو برے کام کرتے ہیں پھر ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ کوئی چور ہے، وہ چوری کرتا ہے تو چوری کرتے اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
فرمایا ولاکنہ یصلی یصوم یتصدق وہو یخاف اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اس حال میں اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. یخاف اللہ، اس حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اچھے کام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہی کیفیت صحابہ کی ہوتی تھی، اللہ کے نیک بندوں کی، کہ اچھے کام بھی کرنے اور زندگی اچھے کاموں میں گزار دی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا. ہمارے ہاں جیسے وہ ایک لفظ میں بولا کرتا ہوں کہ تقوی کا ہیضہ، جیسے ہمارے معاشرے میں تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا لوگوں کو، یعنی کوئی کام اچھا کر بیٹھے تو بس پھر کیا ہوتا ہے، دوسروں کی زندگی اجیرن کر دی اور بتا بتا کر ہلکان ہو گئے، کوئی اچھا کام کر بیٹھے. یہ تقوی کا ہیضہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، نیک کام کرے، اچھے کام کرے، لیکن غیر محسوسانہ طور پر یہ سارے کام ہونے چاہیے. انسان کے دل پر کیفیت طاری ہونی چاہیے، یعنی یہ خشوع، یہ خشیت، یہ خضوع. ایسا نہیں کہ انسان اپنی شخصیت میں تو بڑا تضرع اور بڑا عجز اور بڑی انکساری ظاہر کرے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جو اپنا تضرع اور خشوع ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا دل متکبر ہوتا ہے، ان کا باطن تکبر کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر بڑی اہم بات بیان کر دی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ، اور اس دل کانپنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں، یہ روزے، راتوں کا جاگنا، عبادت، تلاوت، سمجھنا، دین کو سمجھانا، یہ سب کچھ کل قیامت کے دن منہ پر مار دیا جائے. ان کو یہ ڈر، یہ خوف ہوتا ہے. تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے. کفار و مشرکین کا بھی رد ہو گیا کہ جو مال اور اولاد کو ہی فقط فلاح اور کامیابی کا مدار اور معیار خیال کرتے ہیں، اس کا بھی رد ہو گیا. اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فلاح کے تصور کو بھی واضح کر دیا، اور ہم مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اس پر کبھی اتراؤ نہیں، کبھی اس پر تکبر نہ کرو، کانپتے دل کے ساتھ، خوف زدہ دل کے ساتھ نیکی کے کام کیا کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بہت سے ایسے بڑے خوبصورت اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم، آپ یہ وفات کے وقت، یعنی جب آپ کی شہادت کا وقت تھا، اس وقت آپ یہ فرماتے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ ایک شخص کو نہیں بخشا گیا، باقی سب کو بخش دیا گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ نہ بخشے جانے والا کہیں میں نہ ہوں. یہ کیفیت ایک مسلمان پر ہونی چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی اچھے کام کرتا ہے. یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 62 سے 67 تک اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان میں جو مضامین بیان ہوئے انہیں پھر بعد میں بیان کرتے ہیں. فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے کہ جو حق کے ساتھ بولتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا، بلکہ ان کے دل اس معاملے میں غفلت سے، یعنی اس سے، یعنی قرآن سے، تذکیر سے، نصیحت سے غفلت میں ہے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی اعمال ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یعنی صرف اس برائی میں ملوث نہیں ہیں، اور بہت سی برائیاں ہیں جن میں وہ لوگ ملوث ہیں. حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ ہم نے
عذاب کے ذریعے سے ان کے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا۔ مترفین کا طبقہ کہ جو خود خوشحال ہوتے ہیں لیکن مخلوق خدا کے حقوق سے غافل ہوتے ہیں، یعنی ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اذا ہم یجأرون، جب ان کو عذاب پکڑے گا تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہ جوار جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ بیل جب تکلیف میں ہوتا ہے نا، وہ آواز جو اس کے منہ سے نکلتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا یہ ان کی تحقیر اور حقارت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ لا تجروا اليوم، اللہ پاک فرمائے گا آج تم چیخو نہیں، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تم پر تو میری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور پھر تم لوگ منہ پھیر کر واپس الٹے چلے جایا کرتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، کڑتے ہوئے، بھی سامرن تہجرون، اور تمہارا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو پھر بیٹھ کر چوپالوں میں بیٹھ کر تم لمبی لمبی چھوڑا کرتے تھے، اللہ کی کتاب کی، قرآن کی توہین کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کا انکار کرتے تھے۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ آغاز کیا ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کے احکام جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں عطا کیے، یہ ہماری وسعت سے باہر نہیں ہے، ہماری استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے معاشرتی اور سماجی جو مسائل ہیں ان میں بھی جو قانون ہمیں دیا، جو ہمیں احکام دیے، ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو ہم اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تکلف نفسا الا وسعها، یعنی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو گئی، علیحدگی ہونے کے بعد اب ایک شیر خوار بچہ ہے جو ماں کی گود میں ہے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے بلیک میل نہ کیا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، نقصان نہ دیا جائے، اور اسی طرح اس بچے کی ماں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ ہم ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ تو یعنی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ باپ ہو یا ماں، ان دونوں کو ان کی حیثیت کے مطابق تکلیف دو، ان کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی اسی بات کو بیان کیا۔ اللہ پاک نے مال یتیم کو کھانے سے منع کیا، ناپ تول میں پورا انصاف اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 152۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں فرمایا، اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ موضوع کو زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہی جنتی ہیں۔ اب ایمان اور عمل صالح کی بات کی اور ساتھ کہہ دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی اب کسی کافر، کسی مشرک اور انکار کرنے والے کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ کل قیامت کے دن وہ یہ کہیں کہ جی مولا جو تو نے ہمیں احکام دیے تھے وہ تو ہماری وسعت سے بڑھ کر تھے، ہم کیسے اس کو بجا لاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تمہیں جو احکام دیے وہ تمہاری وسعت اور تمہاری استطاعت اور تمہاری ہمت کے مطابق تمہیں دیے تھے۔ یعنی نماز کا معاملہ ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اگر نہیں رکھ سکتے ساری زندگی، فدیہ بتا دیا کہ فدیہ ادا کر دو، اگر بیماری کی حالت میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان کے بعد رکھ لو اگر صحت یاب ہو جاتے ہو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح حج کا معاملہ رکھا، استطاعت نہیں ہے تو حج نہ کرو، استطاعت ہے تو حج کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے، جو صاحب نصاب بنتا ہے، صاحب استطاعت بنتا ہے، وہی زکوٰۃ دے گا۔ اللہ کے احکام میں تو نرمی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر اسی بات کو بیان کیا کہ ہم کسی نفس کو بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہاں پر یہ فرمانے کا مقصد یہی ہے، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا، یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا، یہ معذرت نہیں کر سکتا کہ جی میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی یا اللہ کے احکام میری وسعت سے باہر تھے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آگے ایک بڑی اہم بات یہاں پر بیان ہوئی وہ ہے کہ وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے اور حق کے ساتھ بولتی ہے۔ حق کے ساتھ بولنے سے مراد یہ ہے کہ پوری حق کی بات، یعنی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جو فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے چند ایک مقامات ہیں قرآن مجید کے، وہ میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ سورۃ الجاسیہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں کیا فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف بولے گی حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، یہ فرمایا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں، وہ قلم بند ہو رہا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ واضح جو آیت ہے وہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے، 49 ہے۔ وہاں پہ کیا فرمایا؟ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ جب کتاب کو رکھا جائے گا نا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، کہ یہ مجرم دیکھیں گے کتاب کو تو مشفقین، یہ ڈریں گے، مما فی، جو کچھ اس کتاب میں ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم پر افسوس کہ ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات نہ کوئی بڑی بات، ساری کی ساری باتیں اس کتاب نے اپنے اندر بند کر لی، قلم بند کر لیا سب کچھ۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ لوگ پائیں گے حاضر جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا۔ یہ جو ماں کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھا برا ہر عمل، ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہوگی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، قرآن میں یہ بھی آیا کہ یہ جو تل بھر برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ایک تنکے کے برابر، ایک ٹکڑے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا کہ وَلَدَيْنَا کِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، کہ یہ کتاب بولے گی، حق بولے گی، سب کچھ واضح ہوگا۔ اور سورۃ النور جو اس کے بعد کی سورت ہے، اس میں یہ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کہ قیامت کے دن یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بولیں گے، بات کریں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، اب میں مترفین کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مترفین کا ذکر کیا، مترفیہم بالعذاب، یعنی مترفین سے مراد خوشحال طبقہ۔ خوشحالی قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن اس خوشحالی میں دوسروں کو شریک نہ کرنا یہ قابل اعتراض ہے۔ صرف اپنی زندگی کو اچھا بنانا اور اچھے طریقے سے گزارنا، اپنے رشتہ داروں کو بھول جانا، دوستوں کو بھول جانا، ہمسایوں کو بھول جانا، اپنے ملازمین کا خیال نہ کرنا، ان سب کے حقوق ہوتے ہیں انسان پر، اور آٹومیٹیکلی انسان کے پاس جیسے جیسے جس چیز کی بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ مال کی ہے، وہ علم کی ہے، وہ صحت کی ہے، وہ وقت کی ہے، ہر چیز پر خود بخود دوسروں کا حق ثابت ہوتا چلا جاتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس اگر مال ہے، علم ہے، صحت ہے، وقت ہے، جوانی ہے، خود بخود معاشرے کا، سماج کا حق خود بخود ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم تو جا کر مسئلے پوچھتے ہیں نا مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے کہ جی ہمیں بتائیے کہ فلاں کا کتنا حق ہے، حالانکہ یہ بات انسان کو خود اپنی ذات سے پوچھنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی سے فتویٰ نہ لے، اپنے آپ سے فتویٰ لے، اپنے آپ سے پوچھ۔ تو اس لیے مترفین کا جب لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے تو اس کی مذمت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوشحالی پر اعتراض نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول، یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ لیکن اعتراض وہاں پر ہوتا ہے کہ جب انسان سانپ بن کر ان تمام ذرائع اور وسائل پر بیٹھ جائے اور دوسروں کے حق کو ادا نہ کرے تو پھر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مترفین سے مراد یہ ہے۔ اس کے لیے ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ السبا ہے، قرآن مجید کی 34 سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 34-35۔ اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس بستی کے جو مترفین تھے، آسودہ حال لوگ تھے، انا بما ارسلتم بھی کافرون، کہ جو کچھ بھی یہ لایا گیا ہے نا اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن، کیا کہتے ہیں؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم تو مال اور اولاد میں کثیر ہیں، ہمارے پاس تو مال اور اولاد بہت ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی پھر وہی بات کہ دنیاوی ترقی کو، مادی ترقی کو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہاں پر چونکہ ہمیں یہ سب کچھ دیا گیا تو لہٰذا آخرت میں بھی ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آخرت کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے، وہاں پر اس بنیاد پر پرکھا جائے گا لوگوں کو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 68 سے لے کر 77 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بعد، یعنی پہلے تو ہم نے پڑھ لیا کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، رسالت محمدی کا بیان ہے، اور پھر منکرین کا انجام 68 سے لے کر 67 تک۔ اب اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ فرمایا افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کے پاس وہ بات آئی ہے، کہ کیا ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، حالانکہ ان کے پاس بھی آئی اور ان کے پاس بھی آئی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسولوں کو نہیں پہچانا انہوں نے؟ فہم لہو منکرون، وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ جنون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے معاشرے کے رہنے والے مترفین آسودہ حال لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جنون ہے، حضرت نوح علیہ السلام پہ یہ چند دن کا جنون ہے، بس اس کے بعد دیکھ لینا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ ان کے پاس وہ حق لایا اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہش کے مطابق ہوتا نا، ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو پھر آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان میں فساد برپا ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس کیا لائے؟ ذکر لائے ان کا۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اور یہ ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کا بیان ہوا، سورۃ الانبیاء میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا ہی بیان ہے، یعنی یہ جو حالات ہم بیان کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے، تم جو کچھ جس طرح بھی رات اور دن گزارتے ہو، جس طرح زندگی بسر کرتے ہو، یہ ساری وہ کہانی ہے جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی کوئی عجیب بات ہے کہ جو تمہیں نہ سمجھ آئے؟ تو یہاں پر اسی بات کو بیان کیا۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا تو ان سے خرج مانگتا ہے، صلہ؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا صلہ بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اور بے شک یقیناً آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہ سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں یہ ہیں ان کو اس تکلیف سے نکال دیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور پھر یہ سرکشی کریں گے اور پھر اس سرکشی میں اصرار کریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور ہم ان کو اگر عذاب سے پکڑیں تو پھر کیا ہوگا؟ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ تو یہ لوگ پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکیں گے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ یہ عجز و انکساری اختیار کریں گے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اذا ہم فیہ مبلسون تو پھر یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت نمبر 68 سے لے کر 77 تک، اس میں ایک مقام ہے جو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جتنے بھی آئے قرآن پاک بیان کرتا ہے، خاص طور پر سورۃ الشعراء قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 109 ہے، 127 ہے، 145 ہے، 164 ہے، 180 ہے۔ ان آیات میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے، واضح طور پر کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کہ اس پر ہم تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر تو ہمارے رب پر ہے۔ سارے انبیاء نے یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ اس حوالے سے ہم کسی اور درس میں کسی اور مقام پر اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ اب سورۃ السبا کی آیت نمبر 47 ہے، سورۃ السبا قرآن کی 34ویں سورت ہے، جس میں فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ کہ میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ پر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور وہ اللہ کے جو ہر شے کا گواہ ہے۔ یہ سورۃ السبا میں فرمایا۔ اور سورۃ الصاد قرآن مجید کے 38ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 86 آیت نمبر ہے، اس میں ایک بڑا لفظ خاص استعمال کیا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مُتَكَلِّفِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ اور اس دعوت پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ تم اس کا بدلہ مجھے کوئی انعام تم دو۔ وَمَا أَنَا مُتَكَلِّفِينَ فرمایا کہ میں من المتکلفین، میں متکلفین میں سے بھی نہیں ہوں، یعنی تکلف کرنے والوں میں سے۔ تکلف کیا ہے؟ یعنی یہ ظاہر داری کی بات ہوتی ہے، نمود و نمائش کی بات ہوتی ہے، انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہراً کچھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، میں جو کہتا ہوں میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے دیے ہوئے کسی انعام کی، کسی اجر کی ضرورت اور کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اجر اور میرا بدلہ اور میرا انعام تو میرے رب پر ہے، وہ مجھ کو عطا کرے گا۔ تو سورۃ الشعراء میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب اور دیگر انبیاء کے ان الفاظ کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات بیان ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ ہمارا اجر لوگوں پر نہیں ہے، ہم کسی اجر کے لیے، کسی انعام کے لیے، کسی تحفے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے ہم یہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتے۔ ہمارا اجر ہمارے رب پر ہے، اور یہ سب کچھ جو ہم کہتے ہیں ہم یہ تکلف کی بنیاد پر نہیں کہتے۔ اب چونکہ یہاں پر آغاز تو ہوا فلاح کے حوالے سے مومنین کی، اور وہاں پر علامات کو بیان کر دیا، اور پھر اس رکوع میں بھی، رکوع نمبر 4 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند 4-5 نشانیاں مزید بیان کر دی، اور یہ بتا دی کہ فلاح کا راز اور معیار اور مدار یہ ہے، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو گے تو تب تمہیں فلاح اور کامیابی اور کامرانی تمہیں عطا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے
کہ جب بھی دو چیزوں میں ٹکراؤ ہوگا، یعنی حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، ایمان اور کفر میں، تو پھر چناؤ کس کا ہوگا؟ چناؤ ایمان کا ہوگا، چناؤ حق کا ہوگا، چناؤ سچ کا ہوگا، ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب ان کے انتخاب میں اگر کوئی دکھ اور تکلیف اور مصائب و آلام آتے ہیں تو وہ پھر سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جو احکام اور جو شرائط ہمیں فلاح اور کامیابی کے دیے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان کو اچھا نصیب ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، لیکن ترجیح ہر صورت میں حق بات کو ہوگی، ایمان کو ہوگی، اسلام کو ہوگی، سچ بات کو ہوگی۔ اگر سچ بات کے ساتھ بھی دنیا کی خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حق بات پر اور ایمان پر سودے بازی کبھی نہیں ہوگی۔ اصل یہ بات ہے جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، پھر سودے بازی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے مکۃ المکرمہ کے حالات کو مد نظر رکھیے اور مدینہ المنورہ کے حالات کو بھی مد نظر رکھیے کہ صحابہ نے، مسلمانوں نے حق بات پر کمپرومائز نہیں کیا تھا، حق بات کو قبول کیا تھا۔ پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آسودگی عطا فرمائی، قرآن پاک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پھر اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اقتدار عطا کیا، کہاں سے کہاں تک اسلامی حکومت اور ریاست قائم ہوئی، سب کچھ ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک موقع پر بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں بڑا ریشمی خوبصورت رومال تھا، آپ بار بار، آپ کو نزلہ تھا، زکام تھا، آپ بار بار اپنی ناک صاف کر رہے تھے، اور آپ اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو کہ چونکہ ابو ہریرہ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا نا، جس طرح دیگر صحابہ اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو بالکل مدینہ مکہ المکرمہ سے کٹ کر آ گئے تھے، ان کا خاندان ادھر رہ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، یا پھر دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگ تھے جن کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی تعلق دار نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ کہلائے۔ اور اصحاب صفہ در حقیقت پورے معاشرے اور سماج کی ذمہ داری تھی، تو وہاں پر جس کے پاس جو خوشحالی تھی، اگر اس کے پاس 2 چپاتیاں ہوتی تو وہ 1 چپاتی اپنے بھائی کو دیتا تھا۔ کسی وقت کوئی کسی صحابی کو اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں سے لے کر جاتا، کبھی کوئی لے کر جاتا تھا۔ شام کے وقت کھانے کا وقت ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کسی صحابی کو اپنے ساتھ اصحاب صفہ میں سے لے کر جاتے، کسی کو رسول اللہ لے کر جا رہے ہوتے تھے، کسی کو سیدنا فاروق اعظم، یعنی جس کی جو حالت تھی، استطاعت اور طاقت تھی، اس کے مطابق وہ لے کر جاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے زمین پر، اور لوگ یہ خیال کرتے تھے ابو ہریرہ کو شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ فرماتے کہ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ در حقیقت فاقوں کی نوبت جب پہنچ جاتی اور جسم میں کمزوری آ جاتی تھی تو اس کمزوری کی وجہ سے تم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ فرماتے ابو ہریرہ ذرا اس وقت کو یاد کرو، اور آج دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کاروباری اور تاجر لوگ، کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ قربان کیا، حق پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں سب کچھ انسان کو ملنا چاہیے، انسان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جائز راستوں سے اور جائز طریقوں سے ہونا چاہیے۔ حق اور پر، ایمان پر، حق پر، سچ پر کمپرومائز کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اسلام دنیا کی تردید نہیں کرتا، دنیا کو رد نہیں کرتا۔ اگر دنیا کو رد کرتا ہوتا تو دعا میں پہلے دنیا نہ ہوتی، پہلے آخرت ہوتی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اس نقطے کو واضح ہونا چاہیے کہ دنیا کی خوشحالی جب حق کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر حق کو قبول کرنا ہے، پھر خوشحالی کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں، اگر حق کے ساتھ خوشحالی آتی ہے تو پھر سبحان اللہ، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر قبول ہے یہ بات۔ تو صحابہ کا پہلا زمانہ آپ دیکھ لیجئے، مکی اور مدنی دور، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ قحط سالی تھی، تنگ دستی تھی،
رزق کی فراخی نہیں تھی. اسی طرح ہمارے ہاں بہت سے اہل اللہ ایسے ہیں کہ جن کا آغاز کا دور بہت تنگ دستی کا زمانہ تھا ان کا. انہوں نے اپنے اس وقت میں کمپرومائز نہیں کیا حکومت وقت کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے نظریات پر، اپنے خیالات پر، اپنی سوچ پر، افکار پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، کارواں بنتا چلا گیا، لوگ ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، پھر وہ تنگ دستی ان کی فراخی رزق میں بدل گئی. ایسی مثالیں ہمارے اپنے معاشروں میں بھی موجود ہوتی ہیں کہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے اپنے نظریات پر. بے شک وہ تنگ دستی کو قبول کر لیتے ہیں اور غربت کو قبول کر لیتے ہیں ایک حد تک. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے جیسے شاگرد پیدا ہوتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے رزق کی فراخی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ یہ دولت، یہ مال، یہ وسعت، یہ خوشحالی، یہ آسودگی ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہیے. اپنے ضمیر کے سودے پر کبھی ان چیزوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں، جس طرح صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر خوشحالی ان کو عطا کی گئی، اور پھر تابعین کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑے خوشحال تھے، بڑے بزرگ ہم نے دیکھے. لیکن یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے یہاں پر بڑی وسعت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اور یہ وہ بات ہے کہ اکثر طور پر ہم اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں اور شک اور شبہ کا شکار رہتے ہیں. یعنی آپ اسے کنفیوژن کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس میں بیلنس کریں، اعتدال کریں، کہ کس طرح دنیا کی خوشحالی اور آسودگی ہے اور کس طرح دوسری طرف ایمان ہے اور عمل صالح ہے. تو یہ وہ اہم بات ہے کہ جس کو آج میں نے اس رکوع میں واضح کر دیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم سورۃ المومنون کا رکوع نمبر 5 ہم اس پر بات کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.